حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے صحابہ اکرام میں شامل ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، تو ان 10 بڑے صحابہ کو عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو اللہ کے رسول کی طرف سے بڑا انعام دیا گیا، ان کو دنیا کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اور اسلام میں ان کے بڑے کارنامے ہیں جو آج بھی تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسلام نہیں لایا تھا، یعنی میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس سے 3 رات پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک تاریکی میں ہوں، ایک ظلمت میں ہوں، اور وہ تاریکی اور ظلمت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تو پھر اچانک میں نے ایک مہتاب دیکھا جو بڑا پر نور تھا، روشن تھا، اور میں اس مہتاب کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جب میں وہاں پہنچا ایک جگہ پر تو میں نے یہ دیکھا کہ زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم مجھ سے پہلے اس نور کے پیچھے جا چکے ہیں، اور وہاں اس نور کی جو روشنی ہے وہ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس مہتاب کی روشنی میں آ چکے ہیں، میں ابھی تک ان سے پیچھے تھا۔ جب یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھ سے ساری بات واضح ہو گئی، چونکہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اور آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے جو 3 شخص تھے وہ یہی تھے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، وہ 3 افراد پہلے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ دراصل روشنی اور یہ مہتاب وہی نبی کریم علیہ السلام ہی ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی اس وقت تو اللہ کا رسول ابھی تک مانا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان سے یہی درخواست کی کہ آپ مجھے بتائیے کہ کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، کہ ایک اللہ کو اپنا معبود بناؤ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی لات و عزا اور کسی قسم کے بت کے سامنے نہ جھکو، اور غیر اللہ سے بیزاری کا اعلان کرو، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اسی پر ایمان لاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ گواہی دیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت آپ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا، اور میں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔